علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ اقبال سے شاعر مشرق کیسے بنے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن دنیا کی مجھے عزت دینا اور میری کلام اور میری قلب و روح کی یہ تازگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہوا جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ میں جیسے جیسے درود پاک کا ورد پڑھتا گیا تو میں اس کی تعداد کو محفوظ کرتا گیا، پہلے 1,00,000، 2,00,000، اور جیسے ہی میں جو آگے بڑھتا گیا اللہ نے میرے دل کو، دماغ کو اور روح کو روشن کر دیا، اور جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ درود پاک مکمل کر لیا تو اللہ نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ میں پہلے بھی لکھتا تھا لیکن میرے قلم میں تاثیر نہیں تھی، لیکن درود پاک پڑھنے کے بعد میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ جب میں کلام لکھنے بیٹھتا ہوں تو الفاظ بارش کی طرح اترتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ درود پاک متواتر پڑھتے رہے، بس یہی راز تھا جو علامہ اقبال نے ہم پر آشکار کر دیا۔ جیسے جیسے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پر انکشافات ہوتے جائیں گے، اور دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بخارا میں ایک غریب بوڑھی عورت رہتی تھی جو کپڑے سیتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی۔ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، بیوہ تھی، چند مہینوں پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد اس کو ایک بیٹا عطا کیا جو کہ ابھی 2-3 سال کا تھا، چلنا سیکھ رہا تھا، اور قدرت کا امتحان تھا کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، پیدائشی گونگا تھا۔ اس عورت کی یہ عادت تھی کہ بیٹے کو سامنے بٹھا کر جب کپڑے سی رہی ہوتی تھی تو اس وقت وہ درود شریف پڑھتی رہتی تھی، اور جب تک وہ کام کرتی رہتی تھی اس کے لبوں سے درود شریف جاری رہتا تھا، اور بچے کو بھی وہ درود شریف سکھاتی تھی۔ وہ اس کو سکھاتی تھی تو بیٹا اس کا بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ درود پاک اس کو تھوڑا پڑھنا آ گیا، وہ دل میں پڑھتا تھا لیکن پڑھتا ضرور تھا۔ اس کے بعد سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا بول رہا، کیونکہ ماں نے ہی سکھایا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ میں نے اپنے بچے کو درود پاک سکھا دیا ہے، اور انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت کی بدولت سے میرا بچہ معجزاتی طور پر بولنا شروع ہو جائے گا۔ اس عورت کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، پریشان رہتی تھی کہ کس طرح زندگی گزارے گی، کیسے اپنے بچے کو پالوں گی۔ ایک دن وہ کپڑے سی رہی تھی اور بچہ اس کے پاس ہی کھیل رہا تھا۔ اس بچے نے دیکھا کہ گھر کے دروازے میں سے کالا زہریلا سانپ داخل ہوا ہے اور آ کر وہ کپڑوں کے ڈھیر میں چھپ گیا ہے۔ اب وہ بول تو نہیں سکتا تھا، اپنی ماں کو اشاروں میں بتاتا رہا، ہاتھ ہلاتا رہا۔ ماں نے سمجھا شاید اس کو کچھ چاہیے۔ ماں نے کہا اچھا میں پانی پلاتی ہوں۔ اٹھ کے ماں کے پاس آیا، ہاتھ ہلاتا رہا، ماں اٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، وہاں سانپ ہے۔ لیکن ماں نہ سمجھی تو بچہ آ کر اچانک چیخنے لگا کہ ماں یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں پر سانپ ہے۔ ماں اس کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ میرا بچہ بول رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ماں سمجھتی بچے نے سانپ کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کو طاقت عطا کر دی۔ وہ بچہ ڈرا نہیں، اس نے اپنی ماں کو بچانا تھا۔ محبت کا یہ عالم کہ وہ سرکار کا نام لے رہا ہے اور اس نے جا کر سانپ کے منہ کو پکڑ لیا اور اس کو لیتا ہوا اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا اور پھینک دیا۔ اس کی ماں ساکت تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ تیرے حبیب کے صدقے تو نے میرے بچے کو قوت گویائی عطا کی، یہ بولنا شروع ہو گیا ہے، غیب سے مدد آ گئی ہے۔ غیب سے اس کی مدد ایسے بھی ہو گئی کہ خاتون نے اس کے کپڑے سیے ہوئے دیکھ لیے، اور جب اس کی ڈیزائننگ دیکھی کہ کتنی اچھی وہ کپڑے سیتی ہے، اس نے پورے علاقے میں مشہور کیا کہ ہم تو اس کے پاس ہی اپنے کپڑے دیں گے۔ یوں اس کے پاس پورے علاقے کے کپڑے آنے لگے۔ اللہ نے اس کی روزی میں برکت ڈال دی، لیکن اس نے درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک محبت اور شوق سے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے کہ قدرت آپ کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے۔ اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں، آپ کا بھی بھلا ہوگا اور دوسروں کا بھی۔ شکریہ۔